اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین، نبیوں کے قصے کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 14 اور 15 یہ دونوں آیتیں تلاوت کی گئیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا اس کے قوم کی طرف، تو اس نے اپنے قوم میں 1000 سال رہے، اس میں سے 50 سال کم، یعنی 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم میں رہے اور دعوت دی۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور پھر جب حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کر کے جب تھک گئے اور لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کو جھٹلا دیا، تو اللہ رب العالمین نے طوفان کے ذریعے ظالم قوموں کو پکڑ لیا، یعنی اس کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ہم قوم نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں ہم جانتے ہی ہیں۔ اسی طریقے سے پھر اللہ نے فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، کہ ہم نے کشتی والوں کو، جو کشتی پر سوار تھا، ان لوگوں کو ہم نے نجات دے دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کشتی کو رہتی دنیا تک تمام دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا کر رکھ دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ جو بھی کشتی پر سوار تھے ان تمام لوگوں کو اللہ نے نجات دے دی۔ اور جیسا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ طوفان ختم ہونے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے اٹک گئی اور وہاں سے تمام کے تمام لوگ جو کشتی پر سوار تھے جودی پہاڑ پر سب اتر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کشتی کو بہت دنوں تک باقی رکھا نشانی کے لیے، اور دوسرے قوم آ کر کے پھر اس کشتی کو دیکھ کر کے عبرتیں حاصل کی۔ تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے جسے بھی چاہتا ہے عبرت بنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں مرد اور عورت ملا کر کے کل 80 افراد شامل تھے، یعنی کل ٹوٹل 80 افراد اس کشتی پر سوار تھے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نجات دی تھی۔ اس کے بعد اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تھا، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق یاب کر دیا تھا، تمام لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا تھا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کی خود ان کی بیوی اور ان کے بیٹے جو جگر کے ٹکڑے تھے وہ بھی نہ بچ سکے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ کی دعوت کو قبول نہ کیا تھا۔ اور ان کو فخر یہ تھا کہ بلکہ جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے آجا کشتی پر سوار ہو جا، نہیں تو تم بھی ختم ہو جاؤ گے، تم بھی ڈوب جاؤ گے، تو انہوں نے کیا کہا فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، کہ میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ لیکن جو ہی یہ جملہ کہہ رہا تھا اس کے فوراً یہ بعد پانی کا ایک ڈھاوا آیا اور اس کو لے ڈوبا، ختم ہو گیا۔ اس کے سامنے سے، آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا اور اس کو بچا نہیں سکا۔ تو ان تمام آیت کریمہ سے ہم تمام لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں اور بزرگوں اور پیروں کے پیچھے پڑ کر کے اپنے عقیدہ کو برباد کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کشتی پار کر دیں گے، ہمیں بچا لیں گے۔ نہیں بھائی، جب نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے اللہ کے عذاب سے، تو کل قیامت کے دن آپ کو کون ایسا پیر ہے اور بزرگ ہے جو آپ کو بچا لے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ بلکہ کل قیامت کے دن تو یہ عالم ہوگا کہ اللہ رب العالمین یہ اعلان کرے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا کہ آج صرف اللہ ہی کی جو زبردست غالب حکمت والا ہے وہی اللہ ہی کی آج بادشاہت ہے، آج کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ بلکہ قرآن کریم کی دوسری جگہ تو یہ بھی کہا گیا کہ اللہ رب العالمین جسے سفارش کے اللہ رب العالمین حکم دے گا وہی شخص
इसी शख्स के बारे में अल्लाह के पास सिफारिश कर सकता है, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अगर कोई हम में से कोई इंसान इस गलत फहमी में पड़ा हुआ है कि हम किसी बुजुर्ग पीर या आलिम या मौलवी के पीछे पड़ करके या हम उसको वसीला बना करके दुआ कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, हम उनकी अकीदत को अपना रहे हैं तो हमें बचा लेंगे, क़यामत के दिन कोई किसी को नहीं बचा सकता सिवाय उसके जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहे। इसी तरीके से सिलसिला सहीहा में सही इब्न हिब्बान के अंदर एक रिवायत है जिसमें ये बताया गया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 सदियों का फासला है। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 10 सदियों, यानी 1 सदी 100 साल का होता है, यानी 1000 साल के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए थे। और बहुत सारे मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन सबसे सही कौल यही मालूम होता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की बहुत सारी जगह पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौम का तज़किरा किया है। मसलन सूरह हूद में है आयत नंबर 25 से लेकर के 49 तक, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 76-77 में है, सूरह मोमिनून में है, सूरह शुअरा में है, इसी तरह सूरह अनकबूत में है, सूरह साफ़ात में है, सूरह क़मर में भी है, सूरह नूह में है, सूरह निसा में है, सूरह अनआम में है, सूरह तौबा में भी है, सूरह इब्राहीम में है, सूरह इसरा में भी है, सूरह अहज़ाब में है, अहज़ाब, इसी तरीके से सूरह स्वाद में भी है, सूरह गाफिर में भी अल्लाह ने उसका तज़किरा किया है, सूरह शुअरा में भी अल्लाह ने तज़किरा किया है, सूरह काफ में भी उसका तज़किरा किया है, सूरह ज़ारियात के अंदर भी अल्लाह ने उसका तज़किरा किया है, सूरह नज्म के अंदर भी तज़किरा किया है, सूरह हदीद के अंदर भी तज़किरा किया है, सूरह तहरीम के अंदर भी तज़किरा किया है। बहुत सारे ऐसी सूरतें हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम नूह का तज़किरा किया कि अल्लाह ताला ने कैसे इनको बर्बाद किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कई कौमों का तज़किरा अल्लाह ने मुसलसल पूरे कुरान के अंदर तज़किरा किया, इससे सबक हासिल करने के लिए। इसलिए हमें कुरान को समझ करके पढ़ना चाहिए, उससे इबरत हासिल करनी चाहिए। इसी तरीके से कौम नूह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाए थे, उसका सबब और रीज़न यही था कि वो लोग कहा करते थे कि ये तुम तो इंसान हो, तुम हमें जैसे इंसान हो, खाते पीते हो, सब कुछ करते हो, तो हम तुमको रसूल कैसे मान लें कि तुम अल्लाह के रसूल हो? तुम तो इंसान ही नज़र आ रहे हो। लिहाजा इंसान होने की वजह से उन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया कि तुम हमारी तरह इंसान और कहते हो कि मैं अल्लाह की तरफ भेज कर रसूल बना करके भेजा गया हूँ। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि तो नूर थे, ये तो नूर थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नूर थे। भाई इससे पहले की कौमें भी इंसान होने की वजह से नबी और रसूल मानने से इनकार कर दिया, और आज भी अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान ना माने तो फिर हम कहाँ रह जाएंगे? तो फिर सारा मसला गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरीके से नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को दिन रात दावत की तरफ, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। अल्लाह ने कुरान करीम की सूरह नूह सूरह नंबर 71 के अंदर अल्लाह ने फरमाया, क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ये कौल तज़किरा करते हुए फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दिन रात अपने कौमों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, दिन रात, लैलन व नहारा, दिन में भी और रात में भी। इसी तरीके से इसी सूरह के अंदर आगे कहा गया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एलानी तौर पर खुली दावत भी दी और चुपके चुपके भी सबके घर घर में एक एक फर्द से मिलकर के भी उन्होंने दावत दी, लेकिन किसी ने उसकी दावत को कबूल ना किया। बल्कि ये भी कहा गया कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौमों को दावत देते थे अल्लाह की तरफ, तो वह लोग कानों पर उंगलियां डाल लेते थे, अपने कानों पर उंगलियां डाल लेते थे, कपड़े ओढ़ लिया करते थे, तकब्बुर से भाग जाया करते थे। तो ये सारी की सारी कैफियत करते थे वो लोग जो जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल ना किया। इसी तरीके से हमें इन आयतों से ये सबक मिलता है कि अगर हम लोगों को दावत देना चाहते हैं तो दाई के लिए कोई मखसूस वक्त नहीं होता है कि हाँ भाई हम इसी वक्त में अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, नहीं, 24 घंटे में जब जिसको आपको मिल जाए, जब देख रहे हैं कि हाँ ये आदमी गलत कर रहा है, गलत काम कर रहा है, आप उसको अल्लाह की तरफ दावत दे दें, अच्छी बात की तरफ दावत दे दें। कोई भी बुरा काम करते हुए नजर आए उनको कह दीजिए भाई ये गलत है, ये सही नहीं है करना, यही आपके लिए दावत हो जाएगा। तो दावत का काम करने के लिए कोई मखसूस वक्त नहीं होता है। अल्लाह ने कहा ना लैला व नहारा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दिन और रात 24 घंटे अल्लाह की तरफ बुलाते थे वो। इसीलिए हम कभी भी जब भी हम लोगों को दावत दें तो हम ये ना कहें कि हाँ ये वक्त लोगों को बुलाने का नहीं है, ये दावत देने का नहीं। आपको जब जिस वक्त बुराई करने का वक्त, बुराई करते हुए देखें, आप उसी वक्त फौरन उसको अल्लाह की तरफ बुलाने की कोशिश करें और अच्छाई की तरफ दावत दें। इसी तरीके से जब हजरत लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी, जब लोगों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, इसी तरीके से हमसे पहले जो भी अंबिया आए हैं उन नबियों की बातों को जब ठुकरा दिया है,
تو ہم اور آپ کون ہیں کہ ہماری ساری باتوں کو لوگ تسلیم کر لیں گے؟ داعی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو وہ دعوت دے تو سارے کے سارے لوگ ان کی باتوں کو قبول کر لیں، نہیں۔ اور آپ اس سے گھبرائیں نہیں کہ بھائی ہماری باتیں کوئی نہیں سنتا ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے نگراں بنا کر کے نہیں بھیجا، آپ کا کام دعوت دینا ہے، ہمارا اور آپ کا کام لوگوں کو سمجھانا ہے، سمجھے سمجھے نہ سمجھے وہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت نہ دے، ہمارا اور آپ کا کام بتانے کا ہے۔ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں جب غمزدہ ہوئے اور جب وہ ایمان نہ لا پائے تو اللہ رب العالمین نے اس وقت کیا آیت نازل کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56 کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بت پرستی کا جو سلسلہ ہے، جتنے لوگ یہ مورتی بنا کر کے پوجتے ہیں نا، یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم ہی سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے لوگ توحید پر قائم تھے، کہیں بھی بت پرستی کا رواج نہیں تھا۔ بت پرستی کا رواج حضرت نوح علیہ السلام کے دور ہی سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے لوگ تمام کے تمام لوگ توحید پر قائم تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو بلاتے تھے اللہ کی طرف کہ ان لوگوں کی پوجا مت کرو، ان کی تم عبادت نہ کرو، تو ان کے جو سردار تھے، بڑے بڑے جو سردار تھے، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ قالوا لا تذرن آلهتكم ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، یہ سورہ نوح کے اندر موجود ہے، سورہ نمبر 71 آیت نمبر 8 9 10 11 کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب یہ لوگ یہ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو ان کے جو سردار لوگ ہوتے تھے، کافر لوگ میں سے جو بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی ان کی تم باتیں سن کر کے اپنے معبود کو مت چھوڑنا، جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، جیسے یہ ود ہے، یعوق ہے، یغوث ہے، نصر ہے، یہ جو تم مورتیاں بنا کر کے جو پوجا کرتے ہو، ان کی جو عبادت کرتے ہو، تو نوح علیہ السلام کی باتوں میں آ کر کے تم ان کی عبادت کرنا مت چھوڑنا، یہ لوگوں کو بہکایا کرتے تھے۔ جب نوح علیہ السلام عاجز آ گئے ان لوگوں سے، 950 سال تک مسلسل جب دعوت و تبلیغ کی لوگ ہدایت پر نہیں آئے تو اخیر میں انہوں نے اللہ رب العالمین سے عاجز ہو کر کے بد دعا کر دی۔ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے بد دعا کر دی حضرت نوح علیہ السلام، اور اللہ رب العالمین نے پھر ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ ایک لمبا واقعہ انشاءاللہ پھر اس دوسری نشست میں بیان کیا جائے گا۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے کر کے تھک گئے تو آخر میں جب انہوں نے بد دعا کر دی اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیا، اور تمام کے تمام لوگ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، ان کی دعوت کو جھٹلایا تھا، سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب بیان کی جائیں تو ہم اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یا جو بھی علماء ربانی ہے جو آپ کو ریفرنس کے ساتھ صحیح باتیں بتاتا ہے، آپ ان کو برا بھلا کہنے سے بچیں، اس لیے کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر آپ انہیں گالی دیں گے تو گویا کہ آپ نبیوں کو گالی دینا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین سے محبت کرنے والا بنیں، دین کے جو عالم ہیں ان سے محبت کرنے والا بنیں، اور ہم ایک ایک باتوں کو غور سے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔